کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں ہم در آقا پہ محبت والا پڑھے محبت والا جھوک پہ پڑھے ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں اے گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے وہ دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس اپنی بجھا لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس اپنی بجھا لیتے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى او مقام ابراہیم نو اپنا مصلی بناؤ پتہ چلیا جتھے نبیاں دے قدم لگن اتھے عبادت قبول ہوندی ہے جتھے نبیاں دا فیض ہوئے اتھے عبادت قبول ہوندی ہے او خانہ کعبہ دے چاروں طرف نبیاں دا فیض ہے او خانہ کعبہ نو آباد کرنا لے نبی نے او میں گیا اللہ جی او کیا دین ہے بغض نبیاں دا رکھ کے امام حسن و حسین دا مولا علی دا فاطمہ الزہرا دا حضرت ابو بکر صدیق دا عثمان غنی دا مولا علی دا عمر فاروق دا بغض سینے چ رکھ کے اوے پیا طواف کرنا ہے کادا طواف ہے اور طواف خدا طواف ہے جدے سینے دے اندر اللہ دے محبوب بندیاں دا پیار ہے اس لیے فرمایا مقام ابراہیم نو مصلی بنایا آگے فرمایا اساں وعدہ لیا عہد کیتا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی کہ میرے گھر نو صاف کرو انت میرا میرے گھر نو صاف کرو بیتی للطائفین طائف کرنے والوں کے لیے طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اچھے رہن والے واسطے رکن والے واسطے ورکع السجود اور رکوع تے سجدہ کرنے والے واسطے اے میرے ابراہیم تو اس کو پاک کر میرے گھر کو تو پاک کر میری طرف ذرا توجہ کر دیں جی جیڑی اصل گل ہے نا اودے لوکاں دا کان گھٹ ہوندا ہے تے جہدے چ کوئی مولوی صاحب دی کوئی تھوڑی بہتی جی بہتے تے وہی ہندے کہ مولوی صاحب دے کوئی کدوں اگے پیچھے ہون تے انہاں پھٹ کھڑی ہے جی یعنی اینیاں خوبیاں نہیں دیکھنی اچھا انسان وہ ہے جو زیادہ خوبیوں کی طرف دیکھتا ہے اچھائی کی طرف دیکھتا ہے جی غلطی کی طرف کم دیکھتا ہے انسان تو غلطی کا بدلہ ہے غلطی تو ہو جاتی ہے جی دیکھیں توجہ کریں اچھی بات کی طرف توجہ اے میرے ابراہیم میرے گھر کو تو پاک کر وہ خود بھی پاک کر سکتا ہے اے اللہ تیری ذات سبحان ہے تو پاک ہے تو جسے چاہے پاک کر دیتا ہے تو خود بھی پاک کر سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کیوں کہا گیا ہے میرے ابراہیم تو اسے پاک کر اس لیے کہ یہودی کہیں گے یہودی سنو مسلمانوں مسلمان میں یہودی میں فرق صرف نماز نہیں ہے میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں سمجھ نہیں آتی لوگوں کو سمجھو آج نعوذ باللہ مرزائی بھی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا آپ اسے بھی مادلہ مسلمان کہیں گے اور فقط نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا فقط طواف کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا فقط عمرہ کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا اور جو محبت رسول پہ مر مٹ جائے وہی مسلمان ہوتا جو نعرہ رسالت پہ ہاتھ اٹھا کے لبیک کہے آج وہی مسلمان ہے عبادت سے مسلمان نہیں بندہ بنتا نبی کی رسالت کو ماننے سے بندہ مسلمان بنتا اچھا یہ ان کو بڑا خیال آ گیا ہندوؤں کا مندر بنا کے دیے جا رہے بڑے بڑے مندر بن رہے تاریخ دنیا تاریخ اسلام میں
کہ جو ہندو ہیں وہ اپنی بستی میں، اپنی آبادی میں، اپنے اندر اپنے تائیں ہی جو چاہے بنا سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے برملا طور پہ کھلے عام اتنے بڑے ایکڑ زمین میں مندر بنا کے دینا، آپ ان کو بھی مسلمان کہیں گے؟ جو بت شکن، میرے آقا کا ایک لقب ہے بت شکن، جب میرے آقا آئے دنیا میں تو بت فاش فاش ہوئے، بتوں کو عرب کی سرزمین میں اکھیڑ کر رکھ دیا۔ جس چیز کو مصطفیٰ نے اکھیڑ کے رکھا ہے، جس چیز کو مصطفیٰ کے غلاموں نے جان دے کے پاک صاف کیا ہے، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے خانہ کعبہ پاک کرو، مطلب کیا ہے؟ یہاں سے جو بت علائش ہے، گندگی ہے، زمانہ جاہلیت کی جو رسم و رواج ہے، اے میرے خلیل اس کو اٹھاؤ، باہر پھینکو۔ یعنی بت کدے کو اٹھا کے باہر پھینک دینا، یہ منشائے خدا ہے، یہ قانون خدا ہے، یہ مرضی خدا ہے۔ اور بتوں کو بنانا، بنا کے دینا، ان کے لیے اسباب پیدا کرنا، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، جنہوں نے ایسا کیا ہے ایک دن آئے گا تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہر گناہ تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے بنائے ہوئے قانون کی حدوں کو توڑنے والا کبھی معاف نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہتا، آپ نے یہ مثال دیکھی أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اس کے زیر سایہ آپ سے کہا گیا خانہ کعبہ جا کے بچائیں، آپ یہاں بکریاں بھیڑ چار رہے ہیں، آپ کو کعبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا جواب دیا اللہ نے؟ کہا خانہ کعبہ میرا گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے، جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا۔ مجھے اپنے مال کی فکر ہے، اس کو وہ بچا لے گا، اور اس نے بچایا ہے۔ ہم یہاں صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے ہاتھ اتنے لمبے نہیں کہ ان کو روک سکے، ہماری زبان میں اتنی پاور نہیں کہ ہم ان کو جو ہے بات کر کے ان کو سمجھا سکے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے، ظلم بڑھ جائے گا، برائی کا زور ہوگا، اور لوگ ڈرتے ڈرتے بولیں گے نہیں۔ اور فرمایا جو اس وقت اپنی زبان سے ہی اس بات کی گواہی دے، ہاتھ اٹھا کے گواہی دو مسلمانوں، جو اس بات کی گواہی دے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اگر 100 شہیدوں کا ثواب لینا تو اٹھا دو ہاتھ۔ جو اللہ کے قانون کے خلاف کرے، جو بت شکن خود پیدا کرے، ان کا حال برا ہے، ان کا انجام برا ہے۔ میں نہیں کہتا، یہ کوئی میرا جوش نہیں ہے کہ مولوی صاحب کیمرے کے سامنے اپنا جوش دکھا رہے ہیں، نہیں، آپ خود قرآن پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے قانون سے ٹکراتا رہا، اللہ کی ذات نے اسے فاش فاش کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ ایک دن آئے گا ان کو بھی لٹکایا جائے گا ان کو بھی، جو اللہ کے قانون کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ دیکھو، آپ مجھے یہ بتائیں، دنیا داری سے محبت کرتے ہو کہ اللہ کے ابراہیم خلیل اللہ سے محبت کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمارے رہبر ہیں، ہمارا لیڈر ہمارا ابراہیم خلیل اللہ ہے، ہمارا رہبر ہمارا رہنما حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اگر آپ ان سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر اٹھو مسلمانوں، برائی کا دروازہ بند کرو، یہ تماشا بند کرو۔ کیوں نہیں بولتے؟ اگر مسلمان ہو تو بولنا پڑے گا۔ کیا؟ ہمارے خلیل تو وہ ہیں جنہوں نے رسی کے ساتھ بتوں کو باندھ کے نمرود کے سامنے کہا یہ تیرے بت ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہو، میں نہ اس کو مانتا ہوں، نہ تیرے قانون کو مانتا ہوں، نہ تیرے دربار کو مانتا ہوں، بلکہ تیرے بادشاہی کے زور کو میں اپنے قدموں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں۔ میں اس رب رحمان کو ماننے والا ہوں جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے۔ آپ کیوں
کمزور ہو گئے، آپ کا کون سا رب ہے؟ ہمارا بھی رب وہی ہے، مشرق و مغرب کا ہمارا رب ہے۔ اس لیے فرمایا بتوں سے پاک کرو، اور بتوں سے پاک کرو، اور بتوں کو گرا دو، اور بتوں کو شکن کر دو، اور بتوں کو تباہ و برباد کر دو۔ لیکن یہاں تو بنائے جا رہے ہیں، یہاں تو سجائے جا رہے ہیں، یہاں تو پلیٹ میں رکھ کے دیے جا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ آواز آئی رکو رکو، وہ وقت آنے والا ہے جب ظالم کو اس کے ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا میرے نبی کے صحابہ چیخے مار کے جب رونے لگے، جب میرے آقا کے صحابہ ٹھاٹھے مار کے رونے لگے، حضور کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا میرے صحابہ گھبرانا نہیں، سختیاں پہلے بھی آتی رہی، سختیاں اب بھی آئیں گی، لیکن یاد کرو وہ وقت قریب ہے، محشر کا دن قریب ہے، قیامت کا دن قریب ہے، او مسلمانوں تمہیں حساب دینا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا محشر کا میدان وہ دن ہے کیا؟ جس دن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی بلایا جائے گا، نمرود کو بھی بلایا جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی لایا جائے گا، فرعون کو بھی لایا جائے گا، میرے آقا کو بھی بلایا جائے گا، ابو جہل کو بھی بلایا جائے گا، ایک طرف حسین ہوگا، ایک طرف یزید کو بھی بلایا جائے گا، یزیدیت کو بھی بلایا جائے گا۔ فرمایا محشر کے اس بڑے مجمع میں رب فیصلہ فرمائے گا، فرمایا اپنے خلیل کے کیے کی اس کو جزا دوں گا، فرعون کے کیے کی اس کو سزا دوں گا، اور جو خلیل والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو نمرودی ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جو موسیٰ کو ماننے والے ہوں گے ان کو جزا ملے گی، جنت ملے گی، اور جو فرعونیے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، فیصلہ ہوگا۔ اور فرمایا جو ابو جہل اینڈ کمپنی ہوگا وہ جہنم رسید ہوگا، جو مجھ محمد پر ایمان رکھنے والا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اس کو جزا ملے گی۔ مالک یوم الدین 5 وقت نماز میں پڑھتے ہو مسلمانوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر داخل ہو کے دیکھو، مالک یوم الدین ہمیں یہ کہتا ہے مسلمان اٹھ اپنے ایمان کو گواہ بنا، اور قیامت کا دن آنے والا ہے، یہ بڑے بڑے ظالموں کو شکست ہو جائے گی، یہ بڑے بڑے فاسق و فاجروں کو شکست ہو جائے گی، یہ زمین بوس کر دیے جائیں گے، تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، لیکن بچے گا کون؟ جو اللہ کا محبوب ہوگا اور اللہ کے محبوب بندوں کا محبوب ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، فقط نماز پڑھنا، چپ کر کے گھر کو چلے جانا اور آنا، سامنے شریعت کا مذاق اڑ رہا ہو آپ چپ بیٹھیں، آپ کے کاروبار کی کوئی انسلٹ کرے تو آپ غصے میں آ جائیں، اگر آپ اپنی ذاتی طور پہ غصے پہ آتے ہیں، ایمان پہ غصے پہ نہیں آتے، شریعت پہ آپ کو ناراضگی نہیں آتی، تو سمجھے آپ کا ایمان تزلزل کا شکار ہے، آپ کا ایمان اس مقام پہ نہیں گیا جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں بیٹا میں تو تیری تلوار کے نیچے آیا تو تو مجھے کہتا ہے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو تجھے اپنا بیٹا نہیں دشمن رسول سمجھ کے ذبح کر دیتا۔ یہ ایمان ہے۔ حضرت عمر فاروق آپ نے گردن سے جو سر جو اڑایا تو کہا حضرت مسلمان تھا، کہا کئی ایسے مسلمان دیکھے ہیں، ہمیں مسلمان وہ چاہیے جو غلامی محمد میں رہے، جو میرے آقا کی غلامی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔